سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غازی قادری اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ چیز اگر نہیں آئے گی تو تمہاری خیریت نہ ہوگی، تمہارا جغرافیہ بدل دیا جائے گا۔ لیکن رب قدیر ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے عورتوں پر، لیکن آج زمانہ الٹا چل رہا ہے۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں پر حکومت کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ جہیز میں آپ نے جو ہے نبی کی محبت نہ لی تھی، جہیز میں آپ جو ہے قرآن کے پاروں کو نہ لیا تھا، جہیز میں جو ہے آپ دنیا کی دولت لے کر کے آئے ہو۔ ایک ہیرو ہانڈا پہ تمہاری قیمت، ایک ہیرو ہانڈا پر تمہاری ذات بک چکی ہے۔ ایک 50,000 روپیہ پہ تمہاری قیمت ہو، 50,000 روپیہ تمہاری قیمت ہو چکی ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ بکے ہوتے مسلمانوں تو بلال نہیں لیکن غلام بلال ضرور کہلاتے، صدیق اکبر نہیں لیکن غلام صدیق اکبر ضرور کہلاتے۔ اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، آج تم برائیوں میں ملوث ہو، ہمارا قدم برائیوں کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ کب تک تم شراب پیتے ہوئے نظر آؤ گے؟ کب تک تم برائی کرتے ہوئے نظر آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ نماز کے لیے فاطمہ کے لال نے اپنا خون میدان کربلا میں گرا کر کے کربلا کا میدان لال کر کے نبی کے دین کو بچایا ہے، نبی کی آن کو بچایا ہے، نبی کی شان کو بچایا ہے، نبی کی پہچان کو بچایا ہے۔ آج میری ماں اور بہنیں اپنے شوہروں کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جب تک چوراہا اور بازاروں میں سیر و تفریح نہیں کر لیتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ غور سے چلو، ہم آپ کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بازار مارکیٹ میں جب تک وہ سحری تفریح نہیں کر لیتی ہے ان کو کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے۔ بات چلی ہے تو آپ کو بتاتا چلو، میرے سرکار کے انجمن سجی ہے، تمام جو ہے صحابہ کی عورتیں سرکار کی بارگاہ میں پہنچی ہے۔ آقا کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پردہ کی آڑ سے میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے میرے سرکار ہم اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہو کون سی اجازت چاہتی ہو؟ عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو مرد ہوتے ہیں نا جنگ میں جاتے تلواریں چلاتے ہیں اور تلوار چلانے کے بعد ان کا جسم جو ہے ان کے جسم سے سر جدا ہو جاتا ہے، اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائیے، ہم بھی جنگ میں جائیں گے، تلوار چلائیں گے، ہم بھی شہادت کا مقام حاصل کریں گے، ہم بھی شہادت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عورت کی آواز عورت ہوا کرتی ہے، عورت کی آواز عورت ہوا کرتی ہے، اور عورت کے معنی ہوتا پردہ والی چیز مسلمانوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے اسلام کے مقدس شہزادیوں سنو سنو، چہار دیواری کے اندر رہ کر اپنے غریب شوہر کی خدمت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہادت سے بڑھ کر زمانہ ہے، تمہیں شہادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، آپ کو وہی پہنچا رہا ہو، اگر کوئی چوری ہمارے گھر کوئی چور داخل ہو جائے تو سامان کو اکٹھا کرے گا، مال کو اکٹھا کرے گا، تمام جائیداد کو اکٹھا کرے گا، پوٹکلا باندھے گا اور فرار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک چور حاضر آیا، حاضر آنے کے بعد ایک کونا میں بیٹھ جاتا ہے۔ غوث اعظم کی ولایت کی نظر اتنی لاجواب نظر تھی کہ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو تحت الثری کے اندر اگر کوئی رائی کا دانہ پڑا تو اسے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، عرش پر جو ہے عرش پر جو فرشتے چل رہے ہیں غوث اعظم سے بھی سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک چور چوری کے ارادے سے آیا ہے، ایک کونا میں بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے ایک فلاں شہر میں جو ہے کتب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب تک بہت تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں، کسی صاحب آ کر کے عرض کرتے ہیں اے بڑے پیر دستگیر، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اس سال جو ہے آپ ہی انتظام فرما دیجئے، ہمارے شہر کے لیے کتب بنا دیجئے۔ سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں فلاں کونا میں جو ہے ایک کتب ابدال بیٹھا، جا کر کے اسے لے لو۔ مسلمانوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جب وہ صاحب گئے ہیں اور اس انسان کو پکڑ کر
کے باہر لاتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو جوڑ کر کے عرض کرتا ہے، اے بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر، ہم تو یہاں چوری کے ارادے سے آئے تھے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، ہم جانتے بے شک تیرا ارادہ چوری کا تھا، لیکن ہمارے گھر میں مال نہیں ہے، ہمارے گھر میں مال تو نہیں ہے، محبت آمینہ کا لال ہے، محبت تاجدار مدینہ ہے، تو چور جو ہے تیرا ارادہ چوری کا تھا۔ لیکن اے سنی و مسلمانوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر وہ چوری کرنے گیا تو ولایت کا مقام عطا کیا ہے غوث اعظم۔ میرے غوث کی وہ نظر ہے مسلمانوں، اللہ اکبر، جب غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کی کیا شان ہوگی، تاجدار مدینہ کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ نبی جس کی ضمانت لے لے وہ ولی ہوا کرتا، علی ہوا کرتا ہے، علی جس کی ضمانت لے لے وہ ولی ہوا کرتا ہے، اور ولی جس کی ضمانت لے لے وہی جنتی ہوا کرتا ہے۔ اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، برے کاموں سے بچو اور برائیوں سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کے اندر جو ہے اپنے سینے میں نبی کی محبت بساؤ، اپنے سینے میں نبی کا پیار بساؤ۔ یہ سرکار غوث اعظم کی محفل چل رہی ہے، میرے غوث کا مقام دیکھو، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ہمیں سر کا مقام تو بڑی دور کی بات ہے، میرے غوث کا جو تلوا ہے اس تلوا کو جو ہے اولیاء کرام اپنی سراہوں پر جو ہے باعث برکت سمجھتے ہیں، اپنی سراہوں پر رکھنا باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے غوث کا مقام دیکھو، اللہ اللہ، سرکار بڑے پیر دستگیر ہے، آپ لوگ بچل کے کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، میرے غوث اعظم کا مقام دیکھو، اللہ اکبر۔ اور غوث اعظم کوئی دنیا میں ولی جو ہے نہیں ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم کو جو ہے ان کے ماں کے پیٹ میں انہیں ولایت کا مقام عطا فرما دیا تھا، مقام جو ہے تمام ولیوں کی بادشاہ، تمام ولیوں کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو میں آخری بات بتا رہا ہوں، ایک مثال دو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ آج دیوبندی وہابی کہتے ہیں، علامہ مقبول صاحب کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے یہ جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، آج دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان جو ہے غازی کو جو ہے خدا مانتے ہیں، غوث کو خدا مانتے ہیں، غریب نواز کو خدا مانتے ہیں۔ اب ایک چوپ دیکھو، سنی مسلمان غوث کو خدا نہیں مانتا ہے، لیکن سنی مسلمان اتنا ضرور مانتا ہے، میرے غوث خدا نہیں ہے، لیکن میرے غوث خدا سے جدا بھی نہیں ہے، میرا غوث خدا سے جدا نہیں ہے۔ جس طرح غوث اعظم نہیں جدا ہے، اسی طرح مخدوم اشرف نہیں جدا ہے، جس طرح غوث اعظم نہیں جدا ہے، اسی طرح امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نہیں جدا ہے، جس طرح غوث اعظم نہیں جدا ہے، اسی طرح مفتی اعظم نہیں جدا ہے، جس طرح غوث اعظم نہیں جدا ہے، اسی طرح سے میرا پیر اختر رضا تاج الشریعہ نہیں جدا ہے۔ اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، قسم خدا کے میرے غوث کو تو بڑی دور رکھ دو، اگر جو تاج الشریعہ کی محبت اپنے سینے میں بسا کر قبر میں جائے گا تو قسم خدا کے قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے گا اور میدان حشر میں خدا کا جلوہ دیکھے گا۔ واہ بھیا واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت میرے تاج الشریعہ۔ اللہ اکبر مسلمانوں، سرکار بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر ہے۔ آج جو بندی وہاں بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی ہے، نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی، نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی۔ یہ اشرف علی تھانہ میں پکنی کتاب میں لکھ کر کے چلا گیا، ابے اس کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو لیٹرین میں مر سکتا ہے وہ کیا ولی ہو سکتا ہے؟ جو سنڈاک میں مر سکتا ہے وہ کیا ولی ہو سکتا ہے؟ ابے ولی دیکھنا ہے تو بریلی کے تاج الشریعہ کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو غازی پاک کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے امام احمد رضا خان کو دیکھو۔ اللہ اکبر، اختر رضا تاج الشریعہ کے نماز جنازہ جب ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا پوری دنیا سمجھ کر بریلی شریف میں آ گئی ہے، وہ میرے تاج الشریعہ کا جلوہ ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آپ کو یہاں ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا، ایک بادشاہ ہے، ہم لوگ غوث اعظم والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ غوث اعظم ہمارے ہیں، ہم غوث اعظم کے، غریب نواز ہمارے ہیں، ہم غریب نواز کے، مخدوم اشرف ہمارے ہیں، ہم مخدوم
علم والے ہیں، ہم غازی پاک ہمارے ہیں، ہم غازی پاک والے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کے عدالت ہمارے لیے ہے، فاروق اعظم کے ہم ہیں، عثمان غنی کی سخاوت ہمارے لیے ہے، عثمان غنی کے ہم ہیں، مولا علی کی شجاعت ہمارے لیے ہے، مولا علی کے غلام ہم ہیں، امام حسین کی شہادت ہمارے لیے ہے، امام حسین کے غلام ہم ہیں۔ مسلمانوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک بادشاہ ہے، اور ایک بادشاہ جو ہے ایک انسان کو قید کر لیتا ہے، اور قید کرنے کے بعد جو ہے جب اس کو پھانسی دی جاتی ہے، اس کو سولی پر چڑھا دیا، جب سولی کا وقت آتا ہے، اور جب سولی کا وقت جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے لوگ پھانسی دیتے ہیں، یہی قانون ہے، سورج نکلنے سے پہلے لوگ سولی چپے چڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان کو جو ہے مجرم تھا، بادشاہ گرفتار کروایا، اور گرفتار کروانے کے بعد اس کے جو پھانسی کا وقت مقرر کیا، جب دن کا سامنے قریب آ گیا تو بادشاہ نے پوچھا، جاؤ انسان سے پوچھو، اس شخص سے پوچھو اس کی کوئی حاجت ہے، اس کی کوئی آخری خواہش ہے؟ بھائی جس کو پھانسی ہوتی ہے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھوایا، جاؤ اس سے پوچھو اس کی کیا آخری خواہش ہے، آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس انسان نے کہا، ہماری آخری تمنا نہ تو کھانے کی ہے، نہ تو پینے کی ہے، نہ تو کسی کو دیکھنے کی ہے، آخری خواہش ہماری یہ ہے کہ کوئی دیوبندی میں سے ولی لا کر کے دکھلا دے۔ بولو یا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بول دو سبحان اللہ، کوئی دیوبندی میں سے ولی لا کر کے بتلا دے، یہی میری آخری خواہش ہے۔ بادشاہ چکرا کر کے رہ گیا۔ اب یہ تو بہت بڑا سوال کر دیا کہ دیوبندی خبیث ہوتا ہے، دیوبندی میں کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، سنیوں میں ولی ہوتے ہیں، غوث اعظم ولی ہے، غریب نواز ولی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو آزاد کر دیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ولی کا سہارا لے کر کے وہ دنیا کی جو ہے دنیا کے جان سے بچ رہا ہے۔ ہم غوث اعظم کا سہارا لیں گے، مدینے والے مصطفیٰ کا سہارا لیں گے تو جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے لیے رحمت کا پروانہ عطا کر دے گا، جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، آپ کو میں آخری بات بتاؤں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ بھنگا جاتے ہیں، بھنگا پر ایک کھمبا لگا رہتا ہے، آپ دیکھیں نا روڈ کے سائڈ میں وہ کھمبا پہ آپ دیکھے ہوں گے ایک بلا چپکا ہے، اور بلا پہ لکھا 33,000 وولٹیج۔ واہ بھائی واہ۔ آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، بھنگا جاتے ہو اور بھنگا میں جو ہے جانے کے بعد آپ داہنی جانب دیکھیں گے تو کھمبا لگا ہے، اس پر ایک بلا چپکایا گیا ہے، اور اس پر ایک انسان کا جو پتلا بنایا گیا ہے، اس طرح سے انسان کا پتلا بنایا ہے، اور جو ہے اس پر بلا پہ 33,000 پاور 33,000 وولٹیج لکھا گیا ہے، اور نیچے لکھ دیا گیا ساودھان، ہوشیار۔ تو اللہ کے معنی ہوتا ساودھان، اللہ کے معنی ہوتا ہوشیار۔ ولی سے نہ ٹکرانا، میرے ولیوں سے نہ ٹکرانا، میرے ولی سے نہ ٹکرانا۔ اب یہ جوگی جے پال ٹکرایا ہے، جوگی جے پال اگر غریب نواز سے ٹکرایا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، صدیق اکبر نبی سے ٹکرائے ہیں، صداقت کے امام ہو گئے ہیں، فاروق اعظم نبی سے ٹکرائے ہیں، عدالت کے پیکر ہو گئے ہیں، عثمان غنی نبی سے ٹکرائے ہیں، سخاوت کے دھنی ہو گئے ہیں۔ اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی کا مقام دیکھو، میرے نبی کا مرتبہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ آپ بھنگا جاتے ہیں، اس پر ایک تصویر بنی ہے، اور تصویر پہ جو ہے تصویر کے نیچے لکھا ہے ساودھان، ہوشیار، خبردار۔ اس کے قریب آؤ گے تو اسی طرح سے تمہاری بھی حالت ہو جائے گی، تمہارا وجود مل جائے گا، تم جل کر کے خاک ہو جاؤ گے، تم جل کر کے راکھ ہو جاؤ گے۔ اس کے قریب نہ آنا، کیونکہ یہ 33,000 پاور رکھتا ہے، اگر اس کے قریب آؤ گے تو جان سے چلے جاؤ گے۔ تو اے سنیو، آپ کو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو 33,000 کھمبا سے ٹکرائے گا وہ جان سے جائے گا، اور جو میرے نبی سے ٹکرائے گا وہ ایمان سے جائے گا، وہ ایمان سے جائے گا۔ تو اے سنیو، میرے غوث اعظم ہمارے ہیں، غریب نواز ہمارے ہیں، میدان محشر میں اگر ہم پھنس جائیں گے غوث اعظم بچا لیں گے، غریب نواز بچا لیں گے، مخدوم اشرف بچا لیں گے، آج کے دور کا تاج الشریعہ بچا لے گا۔ اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، اپنے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن لے لو، اپنے ہاتھ میں نبی کا دامن لے لو، اور زمانہ کو بتا دو ہم وفادار مصطفیٰ ہیں، ہم وفادار نبی ہیں۔ ہمارا سر کسی کے باپ کے سامنے نہیں جھکے گا، سر جھکے گا تو خدائے پاک کے سامنے، اور دل جھکے گا تو رسول پاک کے سامنے۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے رہے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے رہے۔ واہ کیا مرتبہ۔ غازی قادری اسلامک نیٹ ورک YouTube